بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسکل ماسٹر سے میں محمد جاوید اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرینڈز، ہم نے جو ایٹا پولیس کانسٹیبل پیپر پارٹ بی کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، آج اس کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سے سبجیکٹ کی سیریز سٹارٹ کر رکھی ہے۔ اگر جن دوستوں نے وہ واچ نہیں کی، ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اس کے پہلے پارٹ کا بھی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں، واچ کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک عدد جملہ یا سنٹینس جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، زیادہ کچھ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بس جسٹ یہ بتا دیتا ہوں کہ 10 جملے ہوتے ہیں ہمارے پاس، فارمیشن آف سینٹینسز، جملوں کی درست ترتیب، جبکہ 5 جملے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے اردو میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، اور جبکہ اردو میں دیے گئے ہوتے ہیں ان کو انگلش میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اس کو غلط ترتیب دی گئی ہے، اس کی درست ترتیب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ٹھیک ہے؟ یہ اقبال کا ایک شعر تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں سے ایک جو ہے مصرع لیا گیا۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، اس کو آپ غلط ترتیب اس کی دیکھ لیں، انشاءاللہ میں آپ کو صحیح ترتیب اس کی بتا دیتا ہوں۔ ہم لوگ اردو کو صحیح مقام دینے میں ناکام رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا جملہ ہمارے پاس جو اس کا درست ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی: ہم تمام دوست ان حسین مناظر کو دیکھ کر حیران تھے۔ چوتھا جملہ یہ غلط دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کا درست جو ہے ہمارے پاس وہ ہے: فرد قیم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اقبال کا پھر شعر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مطلب جو اسباق ہیں ہمارے کے پی کے ٹیکسٹ بکس میں، علامہ اقبال کے جتنے بھی سبق ہیں ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی ترتیب ایک دفعہ دیکھ لیں۔ پانچواں جملہ ہمارے پاس ایک ضرب المثل دی گئی ہے، تو جتنی بھی ضرب الامثال ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لازمی دیکھیں، اور پرووربز جو انگلش کے ہوتے ہیں مطلب وہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کافی زیادہ کویسچن جو ہیں کانسٹیبل کے ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس پانچواں جو جملہ ہے تو اس کی غلط آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ غلط جملہ، درست جملہ یہ ہے: گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے، ٹھیک ہے؟ چھٹا ہمارے پاس جملہ ہے، اس کا درست جو بنے گا ہمارے پاس: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساتواں جملہ دیکھیں، اس کا درست جو جملہ ہے وہ ہمارے پاس اس طرح بنے گا: کسی کے مذہب پر نکتہ چینی نہ کرو۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس آٹھواں جملہ ہے، اس کا درست جملہ ہمارے پاس بنے گا: انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں زمین بے حد زرخیز تھی۔ نواں جملہ دیکھ لیں آپ، اس کی درستگی ہمارے پاس اس طرح بنے گی: خدا لگتی کہنا کیا کمال واقع دیانتدار نہیں۔ اور 10واں ہمارے پاس ہے: آؤں گا ضرور جی چاہا تو، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کے جملے ہوتے ہیں پیچیدہ، ان کو انشاءاللہ درست کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے ٹائم اسی پارٹ پہ لگانا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ 10 کے 10 جملے ٹھیک کر لیں، اور آپ اس میں سے 8 نمبر آ گئے پارٹ بی میں تو آپ پاس ہو جائیں گے۔ اور اس کا 10ویں کا درست جملہ جو ہمارے پاس بنے گا وہ: جی چاہا تو ضرور آؤں گا۔ فرینڈز، یہ بھی دیکھ لینا، یہاں ٹوٹل مارک جو ہوتے ہیں اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے پارٹ بی کے لیے 30 منٹ، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب ہمارے پاس جو 5 جملے ہمارے پاس ہوں گے وہ ٹرانسلیٹ انٹو اردو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں انگلش میں ایک جملہ دیا گیا ہوگا، ہم نے اس کی اردو بنانی ہوگی، جیسے ہمارے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ڈو گڈ اینڈ فارگٹ اٹ، ٹھیک ہے؟ نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، یہ بھی ایک پروورب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ضرب المثل دی گئی ہے، تو آپ نے یہ تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے: ڈو ناٹ اسپائٹ ایوری ویئر۔ اسپائٹ مانی کے میننگ ہوتے ہیں تھوکنا، ٹھیک ہے؟ تو ہر جگہ مت تھوکو، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس تیسرا جملہ ہے: یہ ناٹ کا جہاں بھی مطلب استعمال ہو جائے تو یہ منفی جملہ ہوگا، یہ آپ نے پھر اس کو یہ غور کرنا ہوگا کہ آپ نے جب اردو میں اس کو کنورٹ کرنا ہوگا تو نہیں کا یا نہ کا استعمال یا مت کا استعمال ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے: واٹ برنگز یو ہیئر، ٹھیک ہے؟ تو کیسے تکلیف کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ جملہ بنے گا اردو میں۔ چوتھا ہمارے پاس انگلش کا سینٹینس ہے: کین ہی گو آؤٹ سائڈ، کیا وہ باہر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ماڈل ورب ہوتے ہیں جیسے کین، شوڈ، ٹھیک ہے؟ مے،
تو یہ سوالیہ مطلب سینٹینس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کین، شوڈ، جتنے بھی آ جائیں نا یہ مے وغیرہ جو ماڈل وربز ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا فرسٹ آف آل اس کا کیا لگانا ہے، ٹھیک ہے. کین ہی گو آؤٹ سائڈ، کیا وہ باہر جا سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو سینٹینس ہے وہ ہاؤ اولڈ از یور برادر، ٹھیک ہے، آپ کے بھائی کی عمر کتنی ہے. اور آخر میں سوالیہ نشان کے آپ اس سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بھی آپ نے دیکھا، اگر آپ فل اسٹاپ ہوگا تو آپ یہ جانچ جائیں گے کہ یہ سوالیہ فقرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جیسا ہی آپ دیکھیں کویسچن مارکس اینڈ میں ہو تو یہ سوالیہ، تو اس میں کا، کیا یا کیسے اس قسم کا جو جواب میں مطلب جملہ جو ہمارا اردو کا ہوگا اس میں ضرور استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. اب ہمارے پاس اردو کے جملے ہوں گے 5، ہم نے ان کی انگلش بنانی ہوگی. نیکسٹ جو فرسٹ آف آل ہمارا اردو کا جملہ ہے دائیں ہاتھ چلو، ٹھیک ہے. تو اس کی انگلش کیپ ٹو دا رائٹ، ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس جملہ ہے فرینڈز، نہر میں بہت پانی تھا. یہ دیکھیں نا، تھا، اگر تھا کا آپ کو اردو میں مل جائے، مطلب اردو جملے میں تھا کا استعمال مل جائے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ پاسٹ کا پیپر ہے، سوری پاسٹ کا سینٹینس ہے. تو ہمیں پاسٹ کا ہی جو کنورٹ انگلش میں کرنے پڑے گی تو وہ پاسٹ ہی ہوگا ٹینس، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے واز یا وار کا استعمال ضرور کرنا ہوگا. تو یہ دیکھیں نا، واز کا استعمال ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں جو ہے یہ پاسٹ کا جملہ ہے، ماضی کا جملہ ہے، ٹھیک ہے. تو نہر میں بہت پانی تھا. دیر واز ٹو مچ واٹر ان دا کنال، ٹھیک ہے. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی مطلب اردو جملے میں کسی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی انگلش آپ نہیں بنا رہے، تو آپ سائڈ والوں دوستوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ نہر کو جو ہے وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں. تو اگر آپ کو اس کا نہر کا مطلب انگلش ورڈ کا پتہ چل جائے گا، جیسے یہاں کنال ہے، تو آپ کو انشاءاللہ جملہ بنا سکتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آئے گا بہت زیادہ تو ٹو مچ، ٹھیک ہے، اس طرح استعمال ہوگا. پانی، واٹر، تو دے آر واز، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ جو ہے انگلش سینٹینس بنا سکتے ہیں. بہرحال نیکسٹ جملہ دیکھیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کافی رپیٹ ہوا ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں، ٹھیک ہے. 2 and 2 make 4، ٹھیک ہے. تو کچھ یہاں میکس لگا دیتے ہیں، نہیں یہ بھی جملہ ٹھیک ہے، 2 and 2 make 4، ٹھیک ہے. ہمارے پاس چوتھا جملہ ہے قرض لینا ایک لعنت ہے، ٹھیک ہے. بروئنگ از اے قرض. تو یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے فرینڈز. اس کے بعد 5واں اور آخری جملہ، میں کل لاہور جاؤں گا. اب یہاں یہ دیکھ لیں جاؤں گا، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے مستقبل کا جملہ ہے، ٹھیک ہے. مستقبل مطلب انشاءاللہ یہ جو اس کو ہم کنورٹ کریں گے تو یہاں جو ہے وہ ول کا یا شیل کا استعمال ہوگا ہیلپنگ ورب کے طور پر، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مستقبل والا جملہ جو ہے اس میں ورب کی مطلب ہیلپنگ ورب کے بعد جو ہے ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے. جیسے یہاں آپ دیکھ لیں شیل ہیلپنگ ورب ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ورب ہے گو، تو یہ فرسٹ فارم استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ دوسری فارم جو ہے گو کی وہ وینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیسے مستقبل کا جملہ ہے تو وہاں ہیلپنگ ورب کے طور پر شیل اینڈ ول استعمال ہوگا، اور جو ہے اس کے بعد جو مطلب ورب استعمال ہوگا اس کی فرسٹ فارم استعمال ہوگی. تو یہ اس کا درست انگلش دیکھ لیں، آئی شیل گو ٹو لاہور ٹمارو. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ میں اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے کون سے ٹینس میں کون سے ہیلپنگ ورب استعمال کرنے ہیں، کس مطلب سبجیکٹ کے ساتھ کون سے آپ نے ہیلپنگ ورب استعمال کرنے ہیں. اس کے بارے میں میرے پاس ایک ٹرک ہے، ٹھیک ہے. میں نے خود بھی اسی طرح مطلب ٹینس کو جانا، پہچانا اور یاد کیا، ٹھیک ہے. آپ وہ دیکھ لیں گے نا انشاءاللہ ایک دفعہ، وہ آپ کو تمام تر جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. وہ بہت ہی آسان ٹرک ہے اور آپ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ اس سے جملے بنا سکیں گے. امید کرتا ہوں ہماری یہ کاوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. بس اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ہمراہ ضرور شیئر کریں، اور اپنے واٹس ایپ اور فیس بک گروپوں میں بھی لازمی شیئر کریں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.